أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ترجمہ: یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دی تھی، پھر انہیں پکڑ لیا تھا، پس میرا عذاب کیسا رہا۔ آیا وہ اللہ جو نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی اس کے کیے ہوئے اعمال پر؟ ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں، کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لو۔ کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں، یا صرف اوپری اوپری باتیں بتا رہے ہو؟ بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کے مکر سجا دیے گئے ہیں اور وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ انہیں اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی نہیں۔ اس جنت کی صفت جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو دیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کا میوہ ہمیشگی والا ہے اور اس کا سایہ بھی۔ یہ ہے انجام پرہیزگاروں کا، اور کافروں کا انجام کار دوزخ ہے۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں کے منکر ہیں۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں۔ میں اسی طرف بلا رہا ہوں جو اسی کے جانب میرا لوٹنا ہے۔ اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے۔ اگر آپ نے ان کی خواہش کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، تو اللہ کے عذابوں سے آپ کو کوئی حمایتی ملے گا اور نہ بچانے والا۔ جزاکم اللہ خیر۔
وأنتی فجزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی بہترین حالت میں سمجھ کے ساتھ دوبارہ جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں برکات و فیوز کو اتارے، تاکہ ہم اللہ کے کلام کو بہترین انداز سے سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوں، اور ساری دنیا میں جو تاریکیاں جہاں جہاں پھیلی ہیں وہاں پر قرآن کی شمع ہم روشن کر سکیں۔ اللہم آمین یا رب۔ ہاں، تو جیسا کہ آج کا ہمارا درس ہے، جس کا عنوان ہم نے رکھا کہ اگر اللہ کسی کو گمراہ کر دے، یعنی وہ بدنصیب شخص کون ہے جسے اگر اللہ ہی گمراہ کر دے تو پھر کوئی تو اسے ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ تو آج کا ٹاپک بہت اہم ہے اس لحاظ سے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کہیں وہ گمراہیوں کی کوئی حرکتیں، کہیں وہ گمراہیوں کی کوئی نشانیاں ہمارے اندر تو نہیں پائی جا رہی، اور اللہ نہ کرے ہمارے خاندان میں، ہمارے دوست احباب میں، ہمارے آس پڑوس میں، ہم میں، ہمارے گھر والوں میں کہیں یہ عادات خبیثہ تو نہیں ہے جو شخص کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ اگر اسے گمراہ کر دے تو کوئی اسے راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ تو ایسے کافر جو اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ اللہ نے اسے گمراہ کر دیا، اب اس کے بعد تو اس کا حامی ناصر ہادی کوئی نہیں ہے، تو اور یہ اچانک نہیں ہو جاتا، یہ جو کام ہوتا ہے وہ اچانک نہیں ہوتا، یہ ہوتے ہوتے ہوتا ہے۔ یعنی ایک سٹیج آتا ہے انسان کا کہ وہ کفر کی اس حدود کو پہنچتا ہے۔ انسان کی زندگی میں ایک سٹیج آتا ہے جو کفر کی اس حد تک پہنچتا ہے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس کے پہلے سٹیپس، اب کہتے ہیں نا کہ جیسے میں ایک ایگزامپل دے کے بتاؤں آپ کو کہ بیماری ہے تو بیماری میں بندہ اگر کسی کو کوئی چیز ڈائگنوز ہو گئی کہ فلاں بیماری اس کو ہے، اگر وہ ڈھیل چھوڑتا ہے، اس بیماری کی طرف توجہ نہیں دیتا، اس کو علاج کے ذریعے سے اسے دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا، دعائیں نہیں کرتا اللہ سے، اور اس کو یعنی اس بیماری کے تعلق سے کیئرلیس رہتا ہے، تو کیا ہوگی؟ وہ بیماری بڑھ جائے گی، ہے نا؟ ایک سٹیج سے دوسرے سٹیج میں جائے گی، دوسرے سٹیج سے تیسرے، اور ایک ایسا موڑ پکڑے گی کہ وہاں پر پھر لوٹ کے آنا مشکل رہتا اس کا، یعنی اس بیماری کا ختم ہونا مشکل ہو جاتا۔ اور بھائی عام بیماریوں کی بات نہیں بتا رہی، چھوٹی موٹی بیماریاں نہیں، مہلک بیماریاں جسے کہتے ہیں، یعنی ہلاک کر دینے والی بیماری، خطرناک جو بیماریاں ہوتی ہیں جو ہلاک کر دیتی ہیں، اگر کوئی لاپرواہ شخص اس کو پرواہ نہیں کرتا، اس کے لیے کوشش جدوجہد نہیں کرتا، تو پھر وہ اسے ہلاکی کر دیتی ہے۔ تو کفر بھی وہی مہلک بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، یہ روح کی بیماری، یہ کوئی جسمانی بیماری نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات بھی سمجھیے میری بہنوں، یہ کفر جو ہے وہ کوئی جسمانی بیماری نہیں ہے، وہ روحانی بیماری ہے، اور روح کو فنا کر دیتی ہے، یہ تباہ کر دیتی ہے، ہلاک کر دیتی ہے۔ اور اس کی ہلاکت میں ایسے نہیں کہ جسم جب ہلاک ہوتا ہے تو ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، لیکن جب روح فنا ہوتی ہے تو وہ ہمیشگی والی فنا نہیں ہوتی، اس کو بقا ہے۔ کب تک؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جگائے گا نا، اس روح کو جسموں میں ڈالے گا نا، تو وہ باقی رہے گی۔ کب تک باقی رہے گی؟ جب تک اللہ چاہے۔ اب اس کے ایئرس نہیں بتائے گئے، پہلے تو فنا ایک یعنی جسم فنا ہو رہا، روح کو کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اپنے پاس بلا لے رہا ہے اور اس کو رکھ رہا ہے، وہ ختم نہیں ہو رہی، روح ختم نہیں ہو رہی، بلکہ روح کو اللہ اپنے پاس رکھ رہا ہے۔ اس کے بعد کیا کر رہا ہے؟ جسموں میں پھر دوبارہ ملا دیا جاتا قیامت کے دن، آخرت کے دن، حشر کے میدان میں جب جمع ہوں گے
جسموں میں روح ڈالی جائے گی تو جمع ہوں گے نا. اب اس کے بعد ہمیشگی والا معاملہ ہوگا اس کے ساتھ. تو ہم اس مہلک بیماری سے کیسے بچیں؟ آئیے اس رکوع میں جو پوائنٹس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ اپنے آپ کو بھی بچائیں گے کفر کی ہولناکیوں سے، خطرناکیوں سے، اور دوسرے ہمارے جو عزیز و اقارب ہیں ان کو بھی انشاءاللہ بچانے کی کوشش کریں گے. اللہ آسانی کرے انشاءاللہ. چلیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس رکوع میں جو کلام شروع ہو رہا ہے اس رکوع کا، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ. ہاں پچھلے بھی ہم نے وہی پڑھا نا، پچھلے کل کے درس میں بھی یہی بات پر تھوڑا سا یعنی چھوٹا سا رکوع ہے، اس میں سے تھوڑی باتیں ہم نے پڑھی تھی اس ہدایت کے بارے میں، اللہ کی ہدایت کے بارے میں. اور اللہ کا قانون جو ہے، کیا ہے قانون؟ کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. کل ہم نے یہ دیکھا تھا. اب آگے دیکھتے ہیں ہدایت و ضلالت کا کیا وہ معیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا، اور کون سے لوگ گمراہی کو خرید لیتے ہیں، اور کون سے لوگ ہیں جو کفر میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی ہے نا. چلیے تو آج کے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ. یقیناً، وَلَقَدْ یعنی تحقیق کے، یقیناً، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ یقین کے، بے شک، تحقیق کے، یقیناً مذاق اڑائے گئے. تہزیہ استہزاء مذاق کو کہتے ہیں نا. تہزیہ مذاق اڑایا گیا، برسولین ہر رسول کا. آپ سے پہلے بھی کئی پیغمبر ایسے گزرے جن کا مذاق اڑایا گیا. من قبل کا، آپ سے پہلے. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ اچانک نہیں پکڑتا، جیسے کل بھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ اچانک نہیں پکڑتا، وہ ڈھیل دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ وہ ڈھیل دیتا ہے کہ بندہ سدھر جائے. وہ ڈھیل دیتا ہے کہ بندہ سدھر جائے. سدھرنے کے لیے ڈھیل دیتا. تو اس ڈھیل کو انسان کیا سمجھتا؟ اس ڈھیل کو انسان گرانٹیڈ لیتا، گرانٹیڈ ہے نا. اس ڈھیل کو کیا سمجھتا؟ ہاں کچھ نہیں ہوتا، کرو کچھ نہیں ہوتا. فار ایگزامپل کسی نے کوئی گناہ کیا، کسی بہن نے کوئی گناہ کیا، فوری اللہ عذاب دیتا کیا؟ نہیں نا. تو کیا ہوتا کہ انسان بعض وقت جس کے اندر ایمانی کیفیت زیادہ بڑی ہوئی ہوتی فوری توبہ استغفار کر لیتا. وہ بندی جس کے اندر ایمانی کیفیت زیادہ، لیول آف ایمان ہائی ہوتا، اس کا بڑا ہوا رہتا، ایمانی کیفیت بڑی بھی رہتی ہے، تو وہ کیا کرتی؟ فوری توبہ استغفار کر لیتی ہے. اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے غلطی کر دی. بھولے سے ہو جاتی نا. خطا کہتی ہیں بھولے سے ہونے والی چیز. بھولے سے ہو گئی، یا پھر جان بوجھ کر کسی وجہ سے کوئی ماحول، کوئی فلاں ہو گیا تھا، کچھ بھی غالب آ گیا تھا، فوری جب اسے یاد آ جاتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور میں اس رب کی بندی ہوں، مجھے معافی مانگ لینا چاہیے اللہ سے فوری وہ معافی مانگ لیتی ہے. اب ایک ہے جو کیا کرتی ہے کہ گناہ ہونے کے بعد اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا نا، پھر مطلب وہ گناہ کا ایفیکٹ، یعنی اللہ عذاب جب ہی نہیں دیتے نا اس کو، تو اس کو خیال اگر نہیں آیا، وہ ایمان اس کا اتنا مضبوط نہیں ہے، تو وہ کیا کرتی ہے؟ اس ڈھیل کو یعنی کیا کہتے ہیں اسے، اس کا ایڈوانٹیج لیتی ہے کہ ارے کچھ نہیں ہوتا، کر سکتے. اب وہ جیسے ہی گناہ کر لی، کچھ بھی نہیں ہوا، عذاب نہیں آیا، کسے معلوم بھی نہیں ہوا، چلو اب دوسرا کرے گی، تیسرا کرے گی، چوتھا کرے گی، اب اسے گناہوں میں ہی مزہ آنے لگے گا. تو وہ بہت خطرناک سٹیج ہے. اسی لیے تو قرآن بار بار پڑھنا ہے نا میری بہنوں. ہمیں کیوں ہم یعنی ہفتے میں 4 دن درس رکھتے ہیں؟ سنو، روزانہ تجدید ایمان اسے کہتے ہیں. 4 دن ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ 1 گھنٹہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں قرآن بیٹھ کر؟ کیونکہ یہ تجدید ایمان ہوتا ہے ہمارا، یعنی ایمان ہمارا ڈھیلا نہیں پڑتا، مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جاتا ہے. اور یہ ضروری ہے.
یہ ایمان کو اور جدید جدید نیا نیا کرنا اور اچھا اچھا کرنا اور مضبوط کرنا اور بڑھانا ضروری ہے. نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ گناہ غالب آ جائیں گے. اور اللہ کی ڈھیل کو جیسے کافر سمجھے تھے نا، کچھ نہیں ہوگا، بلکہ وہ ڈھیل کو یعنی انہوں نے غنیمت نہیں جانا اور توبہ استغفار نہیں کی. اس ڈھیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کیا کہتے کہ موقع ہے، یہ نہیں سمجھا انہوں نے، اور گناہ پہ گناہ کی. تو اللہ نے کیا کیا؟ ثم پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ثم پھر اخذتہم ہم نے ان کو پکڑ لیا. اللہ اکبر. انہوں نے غنیمت نہیں جانا نا، انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے وقت کو غنیمت نہیں جانا، اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو انہوں نے غنیمت نہیں جانا. تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ اخذتہم پکڑ لیا تھا، ان کو پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ بتا رہے دیکھو دیکھو انہوں نے میرے دیے ہوئے وقت کو غنیمت نہیں جانا تو میں نے ان کو پکڑ لیا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ بس میرا عذاب کیسا رہا. سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں بندے سے کہ تم دیکھو میرا عذاب کیسا تھا. جب ہوا تھا نا فلاں جگہ پر ہوا تھا نا، قوم ہود پر آیا تھا، عاد پر آیا تھا، قوم سمود پر آیا تھا، قوم یعنی فرعون پر آیا تھا، قوم نوح پر آیا تھا، بنی اسرائیل کے کتنے لوگوں پر آیا تھا. یعنی اللہ نے جو عذاب ان پر نازل کیا، اللہ سوال کر کے پوچھ رہا کیسا تھا عذاب، یاد ہے کیسا رہا؟ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. یعنی اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ظالم کے اوپر رحم کرنے والا ہے، مظلوم کی اسے پرواہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفتلہ. اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیے جاتا ہے حتیٰ کہ جب اسے پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کہہ کر سورہ ہود کی آیت تلاوت فرمائی. کہا وَكَذَلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. اسی طرح تیرے رب کی پکڑ کیا ہے؟ جب وہ ظلم کرنے والے بستیوں کو پکڑتا نا، ظلم کرنے والوں کو لوگوں کو پکڑتا نا، بستی کی بستی کو پکڑ لیتا، پوری ظالم ہو گئی، چلو پوروں کو پکڑ لیا. اور کیسا کہتا یقیناً اس کی پکڑ کیسی ہے؟ بڑی المناک اور سخت ہے، دردناک اور سخت ہے. اللہم احفظنا اللہم احفظنا. اللہ ہمیں محفوظ رکھے یا رب. یعنی یہ ڈھیل کو ہم غنیمت جانیں، اس موقع کو، اس ڈھیل کو، یعنی جو اللہ تعالیٰ عذابوں پر ہمیں نہیں پکڑ رہا ہے، اب ہم کیا کریں؟ سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ نیکیوں کی طرف بڑھیں، گناہوں کو، معصیتوں کو چن چن کر اپنے اندر سے نکالیں انشاءاللہ، اور اس ڈھیل کو غنیمت جان کر آگے بڑھیں، کام کریں، اعمال کریں، نیک اعمال کریں کثرت سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو بے شک رسول بھی مذاق اڑائے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مذاق اڑانے والوں کی پرواہ مت کرو، لوگوں کی پرواہ مت کرو، بلکہ اپنے رب کی پرواہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے بھی رسول جھٹلائے جا چکے. پس اللہ نے کیا کیا؟ فَأَمْلَيْتُ پس اللہ نے کیا کیا؟ ڈھیل دیا لِلَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں کو جو کفر پر تھے، ان کو ڈھیل دیا. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ پھر ان کو پکڑ لیا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم دیکھو کیسا تھا میرا عقاب، کیسا تھا بدلہ، کیسا رہا میرا عذاب. افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت اللہ تعالیٰ سوال کر کے پوچھ رہا ہے کہ آیا وہ اللہ، یعنی وہ اللہ جو نگہبانی کرنے والا ہے، کیا ہر اس شخص کی تو اس کے کیے ہوئے اعمال پر کیا انہیں چھوڑ دے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں انسان سے، آپ سے، مجھ سے، ہم سب سے سوال کر رہے ہیں. یعنی کیا وہ ان معبودان باطل کے برابر ہو سکتا اللہ جن کی عبادت کر رہے ہیں، جو کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ دیکھ سکتے، نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، ان کو پتھر ہیں، یہ تو بت ہیں کھڑے ہیں. تم ان کو جا کر پوچھ رہے ہو تو وہ کیا وہ جو نگہبانی کر رہا اللہ تعالیٰ،
ہر شخص کی اللہ جو نگہبانی کر رہا ہے اس کے کیے ہوئے اعمال پر انہیں چھوڑ دے گا ان لوگوں نے جو اللہ کے شریک ٹھہرائے. دیکھو بھائی اللہ نگہبانی کر رہا ہے, اللہ پالنہار ہے, اللہ تعالیٰ انسان کو رزق دے رہا ہے, اس کے رزق کا انتظام کر رہا ہے, سب چیزیں پوری محنت کرنے کے بعد. وہ ایک لوگ مثال دے کے کہتے نا, بعضوں نے بہت اچھی مثال دی, کہا کہ دیکھو آمد الناس میں دیکھ لو نا اپنے گھرانوں میں, اگر کوئی ماں اپنے بچے کو بہت یعنی لاڑ پیار سے, بہت ہی چاؤ سے, بہت ہی محنت کر کے اس کو پالی. ویسے سبھی مائیں محنت کرتی ہیں, لیکن کچھ ہوتا نا ایسا کہ اسپیشلی کچھ بہت زیادہ کر رہی ہے, فار ایگزامپل, اور بھی توجہ کے ساتھ, اور بھی بہت یعنی کسی سے یعنی دوسروں سے یعنی دوسری طرف ٹائم دینا کرنا کچھ بھی نہیں کری, بس بچے 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 ان کے پیچھے محنت کر کے ان کو پوری طریقے سے ہر چیز دے کے کر کے پال پوس کے بڑا کرنے کے بعد وہ بازو والی آنٹی کو تھینک یو بول رہا ہے. وہ بول رہا ہے کہ نہیں نہیں تم نے کیا کیا, وہ بازو والی ہے نا اس نے کیا. تو کتنا غصہ آئے گا, یا آپ ہم بولیں گے یہ جاہل انسان ہے. ارے سارے احسانات تیرے ماں باپ کے تجھ پر ہیں, تو جا کے اس کی فرمانبرداری کر رہا, اس کی بات سن رہا, اس کی طرف جا کے شکریہ ادا کر رہا. ہر کوئی کہے گا نا. تو پھر یہاں پر بھی دیکھو نا اللہ کیسے تمہاری نگہبانی کر رہا ہے, کیسے یعنی اس کے لیے تو لیس کمثلہ شیء, اس کے لیے تو مثال ہی نہیں ہے, اتنی اعلیٰ معیار پر وہ تمہاری نگہبانی کر رہا ہے, تم کو رزق پہنچا رہا ہے, تم کو ہر چیز یعنی تم تھے ہی نہیں شیء مذکورہ, یعنی کوئی ذکر کرنے والی چیز ہی نہیں تھے تم. یعنی میں اور آپ, ہم سب انسان جتنے ہیں ساری دنیا میں آنے سے پہلے کیا ان کا ذکر تھا, ان کا نام تھا, ان کا ذکر تھا؟ نہیں نا. دنیا اللہ نے نام دیا, اللہ نے تیری پہچان دی, اللہ نے تجھ کو دنیا میں بھیجا, ساری کائنات اس نے تیرے لیے سجا دی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے میں اتنا سب کچھ کر رہا ہوں تیرے لیے, پھر بھی تو معبودان باطلہ کی طرف جا رہا ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ, تم کہہ دو سموہم. اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ ان کے نام تو لو. یعنی یہ بولتے تھے نا کہ ہم فلاں 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 کے عبادتیں کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ بتائیں کس کی عبادت کر رہی, یعنی ہمیں تو بتاؤ تاکہ اس کی پہچان کر سکیں کہ کون ہے جس کی تم عبادت کر رہے ہو, کون ہے یہ, کہاں سے آئے, کیا ہے ان کے اندر اختیارات اللہ کے سامنے, ان کے پاس اختیارات ہی کیا ہیں, یعنی نام بتاؤ کون ہے وہ, کس کی تم عبادت کر رہے ہو. اللہ اکبر, یعنی کیسی اللہ کا سوال نا دہلا دینے والا ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ ان کو بول رہے ہیں کہ کس کی عبادت کر رہا ہے, کس کی عبادت کر رہا ہے, بندے بتا کیا نام ہے اس کا, کون ہے. خل پوچھو ہے نبی تم سموہم, ان کے نام پوچھو کس کی عبادت کر رہے ہیں. ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض, کیا تم اس ذات کو تم بتا رہے ہو, کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتا رہے ہو جو زمین میں جانتا ہی نہیں ہے, اللہ کو نہیں معلوم, یا پھر اوپری باتیں بنا رہے ہو, ام بظاہر من القول, یا پھر اوپر سے باتیں بتا رہے ہو. یعنی جو بتوں کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے, جو لوگوں کو پکارتے تھے, جو کفر یہ لوگ کرتے تھے, کیا بولے تو نہیں باپ دادا سے چل لیتے آ رہا, باپ دادا سے چل لیتے آ رہا. کوئی بت کی پوجا کر رہا ہے, کوئی یعنی کیا کہتے خبروں کی پوجا کر رہا ہے, کوئی فلاں اولیاء اللہ کی پوجا کر رہا ہے, کوئی انبیاء کو ان کے پیچھے پڑ گیا, ان کی اللہ کی عبادت جیسی کرنی چاہیے ان کی عبادت کر رہا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کوئی تو نفس کی بھی عبادت کر رہا ہے. تو یہ تمام معبودان باطلہ اس میں شامل ہے میری بہنوں. کفر سے مراد آپ ہی نہیں سمجھے گا اچھا یہ کفر کے بارے میں ہے, وہ کافروں کے بارے میں ہم کو کچھ نہیں لینا دینا, نہیں. کہ ہمارے ایمان کے اندر کہیں کفر تو داخل نہیں ہو رہا, یہ ہمیں بھی چیک کرنا ہے. کیونکہ یہ معبودان باطلہ میں ایک خالی وہ بت ہی بیٹھا نہیں ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے, ایسے بت بھی ہیں جو دکھائی نہیں دیتے. یعنی نفس والا بت کیا دکھائی دیتا ہمیں, آپ کو نہیں دکھائی دیتا. تو یہ جو بت ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہی کہ تم کس کو بٹھا کے یعنی معبودان باطلہ کتنے بنا کے بیٹھے ہو تم, کون کون ہے, کیا ہے نام ان کے, کون ہے یہ, کس کو اختیارات دے دے رہے تم,
کس کو یعنی رزاق سمجھ بیٹھے، کس کو مالک سمجھ بیٹھے، کس کو کس کے در پر جا رہے ہو، کیا کیا اپنی منمانیاں کر رہے ہو؟ کیا تم نے ایسے معبودان باطلہ بنا دیے کہ اللہ کو علم نہیں ہے اس کا؟ ام تنبئونہ بما لا يعلم فی الارض ام بظاہر من القول؟ یہ ایک سوال کر کے اللہ تعالیٰ بہت بہترین بات یہاں پر بتا رہے ہیں، بلکہ زین للذین کفروا، ہاں یہ اصل بات ہے، مزین کر دی گئی کافروں کو ان کے مکر، ان کے کیا کہتے ہیں کہ چال بازیاں، ان کی گندی حرکتیں، ان کے مکر، ان کی گندی حرکتیں، ان کے افعال، ان کے عقائد، ان کے اعمال، جو مکر، جو دھوکے جس میں وہ شیطان کے پھندوں میں پڑے ہیں، شیطان نے کیا کیا؟ ان گمراہیوں کو ایک حسین لباس پہنا دیا، ایک حسین لباس پہنا دیا اس کو، انہیں دکھائی نہیں دے رہا وہ۔ بل زینا للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل، بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کے مکر سجا دیے گئے ہیں اور وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے ہیں۔ اب دیکھیے میری بہنوں، اور یہ انسان نا خود اس کا ذمہ دار ہے۔ اب دیکھیے میں کئی مرتبہ ایسے مثالیں دے کر آپ کو بتاتی ہوں نا، جیسے فار ایگزامپل کوئی کسی کے محبت میں اتنا اندھا ہے کہ وہ اس کے خلاف بھی جا رہا ہے یا جا رہی ہے، تو وہ محبت میں اتنا اندھا ہے کہ اس کے خلاف وہ جا رہا ہے یا جا رہی ہے، تو کیا کرے گا وہ؟ محبت کا جو اندھے پن کا جو پٹا اس کی آنکھوں پہ ہے نا، وہ نہیں ہٹائے گا، اور وہ جو بولے وہ سنے گا۔ تو آپ کو ہم کو نظر آتا کہ ارے یہ تو گمراہی میں جا رہی ہے، تو چاہتا ہی نہیں اس کو، پھر بھی یہ پیچھے پڑی بھی ہے اس کے، یا پھر یہ چاہتی ہی نہیں ہے اس کو، پھر بھی پیچھے پڑا ہے اس کے۔ تو یہ جو گمراہی کا پٹا جو آنکھوں پر لگا ہوتا نا، تو اس کو ہم کیا کرتے؟ ہٹانے کی کوشش کرتے، جا کے کسی کو بولتے ارے نہیں بھائی یہ ایسا ہے، یہ ایسا، لیکن اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ کچھ بھی مثالیں لے لیں آپ، شوہر بیوی کی مثال لے لیں، یا پھر بہن بھائی کی مثال لے لیں، یا پھر کیا کہتے ہیں ماں بیٹے کی مثال لے لیں۔ ہم مائیں ہیں نا، ٹھیک ہے، ہماری اپنی مثالیں لے کے دیکھیں گے، مائیں ہیں نا۔ بچوں کی محبت میں اگر کوئی اندھی بن گئی، ایسی اندھی بن گئی کہ اس کو صحیح غلط کی تمیز نہیں رہی، بچہ خرابی کر رہا ہے، بچہ کوئی گناہ کر رہا ہے، بچہ کوئی غلطی کر رہا ہے، پھر بھی کیا کر رہی؟ اس کی محبت اتنی غالب ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے؟ اس غلطی کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہی ہے۔ نتیجتاً کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ ڈھانپ بھی دی، بچا دی اس کو لوگوں سے، نتیجتاً کیا ہوگا؟ وہ گناہ پر اور کیا ہوگا؟ شیر بن جائے گا، اور گناہ کرے گا، اور گناہ کرے گا۔ اس کے بعد آخر کار اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مجرم بن جائے گا، بدترین مخلوق ہو جائے گا، وہ بہترین مخلوق اللہ نے بنائی نا، بدترین ہو جائے گا، کیونکہ اس کی اندھی محبت نے کیا کیا؟ اس کو بگاڑ دیا۔ تو یہ جو اندھا پن ہے، جو پردہ پڑ جاتا نا، تو اسی تعلق سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کو وہی مزہ آ رہا ہے، وہی اچھا دکھ رہا ہے۔ فار ایگزامپل آپ بھی علم حاصل کر رہی ہیں، کوئی اور بھی علم حاصل کر رہی ہے، وہ کیا کر رہی ہے؟ دوسری باری علم حاصل کرتے، اس سے معلومات ہوتے ہوئے بھی کیا کر رہی ہے؟ وہ برے کام کرتے جا رہی ہے، اور خوش ہے اس کے اوپر، کیونکہ اس کو مزہ آ رہا ہے، زینت زدہ لگ رہے ہیں وہ کام، اس کو مزین ہو گئے اس کے اندر وہ کام، اب کر رہی ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ اپنے آپ کو ایسے گمراہ کر دے گی کہ اسے حق کی راہ دکھائی نہیں دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ یہ جو زینتوں میں پڑ گیا نا، یہ جو گناہوں کو لطف لے رہا نا، گناہوں کا لطف لے رہا، اور یہ لیتے 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 اس کا حال کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ یہ مزین جب ہو گئے اس کے ذہن کے اندر سارے یعنی مکر اور فریب اور دھوکے، شیطانی چالیں، اسی میں وہ خوش ہے، تو وہ صدوا عن السبیل، اور وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے۔
ختم. یعنی اب جو مزین کر لیا، جو گناہوں کا لطف اندوز ہو رہا ہے اور گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، چاہے اس کو کوئی مبتلا کر رہا ہے یا پھر وہ خود سے مبتلا ہو رہا ہے، جو بھی ہو، اسے توبہ کی توفیق نہیں ہے. توبہ کا خیال اس کو خیال ہی نہیں آ رہا خود سے توبہ کریں. نہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ پکارتا، جیسے مطلب اذان ہوتی ہے نا، اللہ پکارتا ہے، آؤ اللہ کی طرف، دیکھو اللہ بڑا ہے، پکار رہا ہے. ہر ایک انسان کو یا تو اس کا اندر سے ضمیر پکارتا ہے، یا پھر کہیں نہ کہیں دھکا سمجھ میں آتا، ارے یہ نہیں، غلطی ہو رہی میرے سے، غلط جا رہا ہوں میں، یا کوئی روکتا ہے اسے. لیکن ایک ہے بدبخت، رکنا ہی نہیں چاہتا، اپنے کفر پر، اپنی ہٹ دھرمی پر ڈٹا ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ اب اس کو نیکی کے راستے سے اللہ تعالیٰ روک دیتا. کتنی بڑی بدنصیبی ہے میری بہنوں، کتنی بڑی بدنصیبی ہے. نیکیوں سے روک دیے جائیں گے، وہ دل، وہ دماغ، وہ جسم نیکیاں نہیں کر سکیں گے جو اللہ کی طرف سے روک دیے جائیں. اور اللہ تعالیٰ صاف فرمان، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. جب اللہ ہی کسی کو گمراہ کر دے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھانے والا کوئی بھی نہیں ہے. جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھانے والا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی یہ ایسی خطرناک بات ہے کہ یہ ہمارے دل دہل جائیں گے سن کر کے، ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ راست سے ہم روک دیے جائیں. نہیں. کفر، ہٹ دھرمی، گناہوں کے اوپر اپنے آپ کو ٹکا دینا، نعوذ باللہ، یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ انسان کی، کہ اس کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ وہ کب جا کر ضلالت کے اندھیروں میں گر گیا. ارے بھائی سبحان اللہ، کفر کیا ہے؟ کفر کے درجے کیا ہیں؟ کفر کسے کہتے ہیں؟ اس بات کا بھی علم نہیں ہماری بہنوں کو. آپ سارے، یعنی مطلب یہ نہیں کہہ رہے ہوں کہ میں مطلب ہم جو سن رہی ہیں انہی کی بات نہیں ہو رہی ہے. آپ دیکھیں ساری دنیا میں، دنیا چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے آپ جہاں رہتی ہیں وہاں پر، آپ جس ملک میں ہیں اس ملک میں، آپ جس شہر میں ہیں اس شہر میں، آپ جس محلے میں ہیں اس محلے میں، دیکھیے نظر دوڑا کر، ہزاروں لوگ ایسے نکلیں گے جو کفر کا معنی نہیں بتا سکیں گے آپ. پھر مسلمان ہیں. کوئی انہیں کہے کہ اللہ تمہارے لیے ہدایت نہیں دے گا. اب تم کو اگر ہو سکتا کہ تمہارے اندر یعنی آپ تو فیصلہ نہیں کر سکتے، میں بھی فیصلہ نہیں کر سکتی، لیکن اگر یہ کہیں کہ کہیں آپ کا کون سا سٹیج ہے پتہ نہیں، آپ کا کون سا سٹیج ہے پتہ نہیں، کہ اللہ نے ہدایت کے دروازے اگر بند کر دیے تو بہت ڈینجر بات ہے یہ تو بولی کہ کیوں بند کرے گا اللہ تعالیٰ میرے دروازے؟ نہیں بند کرے گا. اچھا ٹھیک ہے، پھر بتاؤ نا، اتنے سال ہو گئے زندگی گزارتے ہوئے، کفر کیا ہے؟ کفر کیا ہے؟ کفر کی اتنی اقسام ہیں. کفر میں کیسے داخل ہوتا بندہ، اور کتنے ایسے کام ہیں جو کرنے کے بعد پکا کافر ہو جاتا، اور کون سے ایسے کام ہیں جو کفریہ حرکتیں ہو گئی اس سے، اور پھر اسے کیا کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ کر دوبارہ اسلام میں داخل ہونا پڑے گا. یہی چیزیں ہیں. سبحان اللہ. ہماری جو یعنی گروپس میں جوائن ہیں بہنیں، روزانہ سن رہی نا وہ لوگ، کفر کے اقسام کتنے ہیں، توحید کیا ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرنا کیا ہے. 10-10 منٹ، 15-15 منٹ روزانہ تعلیم ہو رہی ہے. اور ایسے نہیں کہ مطلب چلو اب یہ ٹائم پہ ہو رہی تو یہ ٹائم پہ نہیں، آپ 24 گھنٹوں میں کبھی بھی سن لیں، کبھی بھی سن لیں، ایک آپ کے پاس آ جائے گا میسج، آپ اس کو کبھی بھی آن کر لیں، کبھی بھی سن. اب بولیں گے کہ نہیں فون فل ہو جا رہا، ٹھیک ہے، یہ بھی فیسلٹی بنا کر رکھے ہیں نا الحمدللہ. اللہ جزائے خیر دے ہمارے ٹیم کو ماشاءاللہ، کہ یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کر دے رہے ہیں اسے، کبھی بھی دیکھ لو، 24 گھنٹے میں جب بھی فرصت ہوئی سن لو. یعنی کفر کی کیا خطرناکیاں ہیں. اور کفر میں ایک سٹیج ایسا بھی آ رہا ہے جیسے آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اس کی کفر کی وجہ سے اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے، صحیح راستہ اس کو صدو عن السبیل، اور روک دیا جاتا ہے وہ نیک راستے سے. اور جسے اللہ گمراہ کر دے اب اس کے بعد اسے کوئی ہدایت نہیں، ختم خلاص، اب اس کا تو معاملہ جہنم ہی ہے، دنیا برباد آخرت برباد اس کی. اتنا خطر ہے. لہم عذاب، اور اس کے لیے کیسا ہے بولے اللہ تعالیٰ؟ عذاب ہے کہاں؟ فی الدنیا،
فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور البتہ ضرور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے. یعنی دنیا میں بھی اس کو سزا ملے گی، حیات دنیا میں بھی اس کفر کرنے والے کو، جو کفر کے آگے بڑھتے 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 ایک ایسے سٹیج میں آیا کہ ختم، اللہ تعالیٰ بولے کہ نہیں اب اس کو نیکی راہ بتانی نہیں ہے. وہ ہے نا، ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا نا کہ اللہ کیا کر دیتا ہے، غشاوتن، پردہ ڈال دیتا ہے. ختم اللہ، مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے تو دردناک عذاب کی بڑے عذاب عظیم، بڑے عذاب کی اللہ تعالیٰ وعید سناتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے آنکھوں پر مہر لگ جاتی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کانوں پر مہر لگ جاری. اور غشاوہ کہاں پڑ رہا ہے؟ آنکھوں کے سامنے پڑ رہا. تو یہ خطرناک اسٹیج سے ہمیں نکلنا ہے، کیونکہ یہ اسٹیج تو ختم لاسٹ ہے، اس سے پہلے کے اسٹیجز میں بھی کہیں ہم مبتلا نہ ہو، وہ ہمارے ایمان کو ہمیں چیک کرنا لازم ہے، اور پناہ مانگنی ہے ایسے اسٹیج سے کہ ایک اسٹیج ایسا کفر کا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. اور اب وہ کافر جو دھڑلے سے گناہ کر رہے ہیں، کچھ بھی انہیں حق و باطل کی تمیز نہیں، وہ ظلم کر رہے ہیں، ظالم بن رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ سوچ کر خوش ہو جائیں کہ آج یہ ظلم کر رہے ہیں، کب تک جئیں گے؟ ایک دن ایسا آئے گا کہ اس ظالم کو اللہ دنیا میں بھی سخت ترین سزا دے گا، اور آخرت میں تو سخت ترین عذاب ہے ہی ہے، اور اس سے بڑھ کے ہے آخرت میں. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، آخرت کا عذاب تو بہت زیادہ ہے. دنیا کا عذاب تو کیا ہے، آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے. کئی مرتبہ کہا نا کہ مطلب 70 گنا زیادہ آگ ہوگی وہاں پہ جو جلائے گی اسے. تو یہ کافر کا انجام ہے. اب سبحان اللہ، ایسے کافر جن پر اللہ سخت عذاب نازل کرے گا، آج ہم دنیا میں دیکھ کر دکھی ہوتے نا ہمارے دل کہ ارے یہ ظالم، یہ کافر کیسے ہیں جو مسلمانوں کے بچوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں. ان کے دل نہیں ہیں، ان کے دل نہیں ہیں، دل رکھتے ہوئے بھی یہ مردے ہیں، مردے. کیسی ذلیل اور کیسی گندی قوم ہے یہ، جو اپنے کفر و عناد کی بنا پر معصوم بچوں کا بھی خیال نہیں کرتے، عورتوں کا خیال نہیں کرتے، کسی کا بھی خیال نہیں کرتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حد تو یہ ہے کہ دواخانوں پر بمباری تو انتہا ہے نا، یہ تو جو دواخانوں پر بمباری کی گئی تو یہ تو انتہا ہے، یہ تو ختم ہے. یعنی مطلب یہ کہ اب ان کو تو ایسی سزا ملنی چاہیے، ان کے لیے تو ایسی بد دعائیں کرے نا کہ اللہ انہیں دنیا میں بھی غارت کرے اور آخرت میں بھی ان کے لیے تباہ کن عذاب ہو. ارے ایک تو انسان کا کام ہی نہیں ہو سکتا، ایک انسان کا یہ کام، مسلمان چھوڑ دیجئے، غیر مذہب کون سا، اس کا کام ہی نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک، اگر کوئی انسان ہے واقع میں، تو اس کا یہ کام ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ بیماروں کے اوپر بمباری کرے، تکلیف میں مبتلا لوگوں کے اوپر. تو وہاں پر تو ڈاکٹر بھی ہوں گے نا جو ان کی تیمارداری کرے، وہیں پر یعنی بیماروں پر، تکلیف زدہ لوگوں پر بم ڈالا. تو یہ تو انتہا ہے نا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اب ایسے لوگوں کو اللہ نیکی سے مطلب خلاص اس کا ہو گیا معاملہ. وہ اب ایسے لوگوں کو تو دنیا کے عذاب بھی مبتلا ہوں گے، وہ دنیا کے عذاب میں وہ چیخیں، وہ آہ جو لوگوں کی زبانوں سے نکلی، جو ان کے دل سے نکلی، کیا ان کو چین سکون ملے گا؟ وہ آہ انہیں بے چین کر دے گی، اور دنیا میں بے چینی اور عذاب وہ مبتلا ہوں گے دنیا میں بھی، اور آخرت میں تو اللہ نے کہہ دیا صاف کہ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ.
وما لهم من اللہ من واق، اور انہیں اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. تو ایسے گندے کافروں کی گندی حرکتیں، ان کی گندگیاں، ان کا کفر جو آخری سٹیج کا ہے، تو وہ دیکھ کر ہمیں خوف آنا چاہیے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے اول سٹیج بھی ہمیں چھونے نہ پائے، ہمارے ایمان کو اس کا اول سٹیج بھی چھونے نہ پائے. تو اس کے لیے علم ضروری ہے، لازم ہے، علم حاصل کریں اور دیکھیں کہ کفر کیا ہے، اور ضرور اپنے تجدید ایمان کریں. کیونکہ جب ہم ایمان کی تجدید کریں گے، ایمان کو اور بڑھائیں گے، ایمان کو مضبوط کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدولی بالکل بھی نہیں کریں گے، کفر کے ایک کیا کہتے ہیں کہ زمرے میں بھی، ایک فرسٹ سٹیپ میں بھی ہم سٹیپ نہیں رکھیں گے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جن چیزوں سے آپ کو منع کیا گیا ہے اس کے قریب بھی مت جاؤ منہیات کے. ہم قریب بھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مثل الجنہ، اور اس جنت کی صفت، التی وعد المتقون، جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے. اللہم اجعلنا منہم یا ربی، اللہ ہم سب کو ان میں سے بنا دے یا رب. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مثل الجنہ، مثال جنت کی، التی وعد المتقون، جو متقیوں کے لیے وعدہ کیا گیا اس جنت کا، کیسی پیاری ہے، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اکلها دائم وذلها، اس کا میوہ ہمیشگی والا. یعنی ایسے نہیں کہ موسم کا فروٹ آ رہا ہے، موسم کا فروٹ آ رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا، ہمیشگی والے اس کے میوے ہوں گے، اس کا سایہ بھی ختم نہیں ہونے والا ہوگا. ہمیشگی کا سایہ، ہمیشگی والے میوے، تل کا عقبى الذین اتقوا، یہ ہے بر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا انجام جو پرہیزگار ہیں. وعقبى الکافرین النار، اور کافروں کا عقبہ کیا ہوگا، کافروں کا بدلہ کیا ہوگا، نار، دوزخ. والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بول رہی کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو کچھ وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں. یعنی قرآن کے دلائل دیکھ کر، قرآن کی باتیں سن کر، جو کتاب والے صحیح ہیں، کتاب والے یعنی تورات والے، انجیل والے، جو واقع میں اللہ والے ہیں، تورات اور انجیل پڑھنے والے بھی بعض اللہ والے تھے اور فوری ایمان لا لیے وہ لوگ. کئی ایسے صحابہ ہیں جو پہلے یہود و نصارہ تھے لیکن جیسے ہی پڑھے کلام اللہ فوری ایمان لا لیے. والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ. ہاں، اب دوسرے فرقے ان باتوں کے منکر ہیں، یعنی کچھ ہیں جو مان لیے بات کو، اور ایک فرقہ ایسا ہے یہود و نصارہ کفار مشرکین، وہ خوش نہیں ہوں گے، ناراض ہوں گے. کچھ جو مسلمان ہوں گے وہ تو خوش ہو گئے کہ چلو تورات بھی ہم کو ملی، زبور بھی ملی، انجیل بھی ملی، اب قرآن بھی مل رہی ہے. کوئی انجیل والے بولے کہ چلو ہمیں انجیل بھی ملی تھی، اب یہ قرآن بھی ملی، اللہ نے قرآن دے دیا، اب ہمارے لیے یہ ہے عمل کرنے والی کتاب. کچھ یہود تھے جو تورات والے تھے، ان کو تورات وہ لوگ پڑھتے تھے، لیکن جیسے ہی قرآن آیا تو وہ قرآن پر ایمان لا لیے. اب کچھ ہیں ہٹ دھرم جو بولے کہ نہیں، نہیں مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسے منکر ان کو دیکھ کر آپ تو ان کے لیے اعلان کر دو، آپ اعلان کر دیجئے، قل کہہ دیجئے، انما امرت ان اعبد اللہ، مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں بس. جیسے میں نے ابھی کہا نا آپ سے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں فوری اپنے آپ کو تیار کر لینا ہے کہ ہم بالکل ایسی عبادت کریں گے، اللہ کی ایسی عبادت کریں گے کہ کفر کا، شرک کا شائبہ سمجھتے ہیں؟ یعنی ایک سایہ، ایک دھبا چھوٹا سا، یا پھر ایک سایہ، کچھ بھی سایہ بھی نہیں پڑے کفر کا، شرک کا، دور ہٹے. شرک کی گندگی سے نفرت کریں، شرک کی گندگی سے اتنی نفرت ہو آپ کو کہ شرک کی طرف آپ کو دیکھنا بھی پسند نہیں ہو. توحید سے شدید محبت ہو آپ کو، یعنی اللہ کی وحدانیت سے، اس کے صفات سے شدید ترین محبت کرنے لگیں گے تو خود بخود شرک سے نفرت ہوگی، اور شرک سرزد نہیں ہوگا.
شیطان نہیں بہکا سکے گا آپ کو، کیونکہ آلریڈی نفرت بھری ہوئی ہے شرک سے، قریب بھی نہیں آ سکتا، شیطان بھاگ جائے گا. توحید اتنی مضبوط کہ شیطان قریب بھی نہ آنے پائے بہکانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به الیہ ادعو والیہ مآب. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آپ اعلان کر دیجئے نبی، مجھے تو صرف یہی حکم ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہیں کروں، اور میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے. الیہ ادعو، یعنی نبی کا بھی یہی کام تھا، نبی کے بعد ساری امتیوں کا بھی یہی کام ہے میری بہنوں، میرا آپ کا ہم سب کا، کہ ہمیں بلانا ہے اللہ کی طرف. الیہ ادعو، اللہ ہی کی طرف میں سب کو بلانا ہے. والیہ مآب، کیونکہ ہم سب کو کہاں جانا ہے لوٹ کے؟ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے نا. تو ہم یہ بولیں کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہی ہوں اور مجھے اللہ کے پاس جانا ہے. الیہ ادعو والیہ مآب، اسی کی طرف میں تم کو بلا رہی ہوں، اسی کی طرف، یعنی نبی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بولو کہ میں اسی کی طرف تم کو بلا رہا ہوں اور مجھے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. نبی کے بعد میں، آپ، ہم سب اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ ہم لوگوں کو شرک سے بچائیں، ایک اللہ کی طرف دعوت دیں اور انہیں کہیں کہ الیہ ادعو والیہ مآب، میں تمہیں اللہ ہی کی طرف دعوت دے رہا ہوں کیونکہ مجھے اللہ ہی کے پاس جانا ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اللہ فرما رہا ہے کہ اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے. قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے، یعنی اللہ نے، اللہ کی پسندیدہ چنندہ لینگویج ہے یہ. ہر ایک کو اپنی اپنی مقامی زبانوں پہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا نا، جیسے مطلب ہبرو لینگویج تھی، تورات، انجیل، یہ جو نازل ہوئی نا، الگ الگ لینگویجز میں نازل ہوئی تھی. کوئی ہبرو لینگویج عبرانی زبان میں نازل ہوئی، الگ الگ زبانیں تھیں وہاں پر نازل ہیں، کہ قرآن کو اللہ نے کیا کیا؟ عربک میں اتارا. اولین مخاطب کون تھے؟ عرب تھے. اولین مخاطب اس کے کون تھے؟ عرب تھے. اب وہ لوگ اگر دوسری زبان میں جاتے تو عربی خود بولتے تھے کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہم کیا کریں گے. نہیں، اللہ نے کیا کیا؟ اولین مخاطب عرب کو رکھا، اور اس عربی زبان کو کیوں پسند کیا اللہ نے؟ سبحان اللہ، اس کے تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو کیوں نہیں، سوال نہیں ہے. لیکن ایک مصلحت آپ کو بتاؤں، ایک مصلحت، ویسے تو اللہ کے ہزاروں مصلحتیں ہوتی ہیں، لیکن ایک مصلحت جو ایک انسان کے سمجھ آئی تو بتاتی چلوں کہ یہ زبان اتنی پیاری زبان ہے اور اتنی قدیم زبان ہے. اس کا ایک پوائنٹ آپ کو بتا دوں، کافی ہے انشاءاللہ. ہر زبانیں بدلتی ہیں میری بہنوں، لیکن ہزاروں سال سے عربی میں جو الفاظ ہیں، ہزاروں سال بعد بھی آپ دیکھیں گے تو وہی الفاظ ہیں. آپ کو اگر پتا نہیں ہے تو پتا کریے، ہر لینگویج میں چینجز آتے ہیں. اردو آج ہم جو بات کر رہے ہیں نا، ایک 300-400 سال پہلے اردو کی یعنی کیفیت دیکھیے، اس زمانے میں کیسی بات کی جاتی تھی. 400 چھوڑ دیجیے، 100 سال پہلے بھی دیکھیے الفاظ تقریباً بدلے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی کئی زبانیں ایسی ہیں جس کی ہسٹری کچھ سالوں کے بعد جا کے ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد، اس سے پہلے اس کی ہسٹری نہیں ہے. کئی زبانیں ایسی ہیں جس کی کچھ 1000 سال، 900 سال، 2000 سال ختم، اس کے بعد، اس سے پہلے نہیں تھی وہ لینگویج. لیکن قرآن کی یہ زبان، عربی زبان ایسی ہے جو سب سے قدیم زبان ہے، اور وہ قدیم 1000 سال پہلے بھی جو الفاظ استعمال ہوئے تھے آج بھی وہ استعمال ہوتے. اب دیکھ لینا بھی، سبحان اللہ، قرآن کی مثال لے لیجئے. 1400 سال پہلے جو یعنی الفاظ استعمال ہوئے تھے عربی میں، آج بھی وہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی، اب یہ آخری آیت تو بہت ہی وعید والی ہے، دلوں کو دہلا دینے والی. اللہ فرماتا والا ان اتبعت اہواہم، اے نبی اگر تم ان کے خواہشوں کی پیروی کرے، بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، آپ کو اللہ سے بچانے والا کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں ملے گا. اللہ اکبر. دراصل
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سارے امت محمدیہ کو یہ بتلانا چاہ رہا ہے. نبی تو سبحان اللہ ان کی نہیں سنتے تھے، ان کے خواہشات کی پیروی نہیں کرتے تھے. کبھی دل میں تھوڑا سا بھی اگر آیا کہ ارے یہ لوگ مان جائیں، کیا کروں کہ یہ لوگ مان جائیں، چھوڑو ان کو. اللہ تعالیٰ بولے کہ اللہ ہی گمراہ کرے گا انہیں، اب اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے، چھوڑ دو انہیں. ان کے خواہش کی پیروی کرنے کی ایک مرتبہ بھی نہیں سوچو. اگر ولا ان اتبعت اہواہم، اگر ان کے خواہشوں کی اگر آپ نے پیروی کی. اب ان کے خواہشات کیا تھے میری بہنوں؟ کیا تھے ان لوگوں کے خواہشات؟ جیسے کہ پچھلے ہم نے پڑھا یہود و نصارہ کی خواہش تھی کہ قبلہ بیت المقدس کی طرف ہی رہے، کعبۃ اللہ کی طرف نہیں پلٹے، قبلہ ادھر ہی تھا، ادھر ہی ان کا تھا کہ مطلب ادھر ہی قبلہ رہے. نہیں، ان کی خواہشات کی پیروی اللہ نہیں کرتا، اللہ کرنے نہیں دیتا، کیونکہ وہ مغضوب علیہ ہے نا، ان پر تو اللہ کا غضب نازل ہوا تھا. وہ قوم اللہ کے غضب کی مستحق بنی تھی. وہ چاہتے تھے کہ ان کے خواہشات کے مطابق دین ہو. اب آج بھی دیکھیے، اب یہ بات تو یہود و نصارہ کو اللہ نے کہی کہ یہود و نصارہ کے جو خواہشات ہے اس کی پیروی نہیں کرو، مشرکین ہے، یہود ہے، نصارہ ہے، اے نبی ان کے خواہشات کی پیروی نہیں کرو، اگر کریں گے تو پھر اللہ کے سامنے تم کو بچانے والے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں، تو آپ ہم کیا ہیں میری بہنوں؟ آپ ہم کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر تم دنیا میں مفادات کے لیے، عارضی دنیا کے لیے، یا پھر کچھ بھی سوچ کر، جو بھی سوچ کر تم ان کے خواہشات کی پیروی کرنے کی سوچیں گی بھی نا، تو پھر یہ بات بھی یاد رکھ لو کہ اللہ کے مقابل میں تم کوئی ولی، کوئی بچانے والا نہیں پاؤ گے، کوئی تمہارا دوست، حمایتی یا پھر واق یعنی بچانے والا نہیں پاؤ گے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا، تو آپ ہم کیا ہیں؟ ہمیں بدرجہ اولا یہ سوچنا ہے کہ انشاءاللہ باذن اللہ ہمیں اللہ کے احکامات کی پابندی کرنی ہے، کسی کے بھی خواہش کی اتباع نہیں کرنی ہے اللہ کے مقابلے میں، کس کی بھی نہیں، یہود کی نہیں، نصارہ کی نہیں، مشرکین کی نہیں، خود کی بھی نہیں، خود کی خواہش کی پیروی بھی نہیں، کسی رشتہ دار کے خواہش کی پیروی نہیں، بلکہ اللہ ہی کی پیروی کرنی. یعنی اللہ کی حکم، اللہ کے احکامات کے سامنے، اللہ کے احکامات کے سامنے کسی کی خواہش کو ہم ترجیح نہیں دینا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ وعیدن یہ بولے ہے کہ مطلب تم کو اللہ سے بچانے والا تم کوئی نہیں پاؤ گے اپنے آپ کو. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں، تو آپ ہم کیا ہیں؟ ہم کیسے اپنے بچوں کی خواہش کی پیروی، شوہر کے خواہش کی پیروی، ماں باپ کے خواہشات کی پیروی، بہن بھائیوں کے خواہشات کی پیروی، کتنوں کے ایسے خواہشات کی پیرویوں میں ہم لگے رہتے ہیں، اور وہاں اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے. کیا سوچ کے کرتے ہیں؟ کیا آیت نہیں پڑھتے؟ کیا یہ آیت کو نہیں دیکھتے؟ میری بہنوں، یہ آیتیں ایسی گزرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ہمیں رک کے سوچ کے اس کے اوپر غور و فکر کر کے ہمیں اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لانی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے زندگیوں کے جو برے افعال ہیں، جو خواہشات، ہم دوسروں کی خواہشات کے لیے اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس عادت رذیلہ سے نکال دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کی خواہش کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کو یعنی پس پشت ڈالنے والا نہ رکھے. ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے کی جستجو ہو، ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے والوں میں سے بن جائیں، اور کسی کے خواہش کی پرواہ نہ کریں اللہ کے احکامات کے سامنے. اللہ ہمیں ایسا ایمان دے، ایسے اعمال کی توفیق دے تاکہ ہم تیری جنت میں پہنچ سکے. اللہم آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.